میں گزارش کروں گا محترمہ خالدہ جمیل چودھری صاحبہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو بخاری صاحب کو اس جگہ پہ بٹھا کے ان سے انٹروڈکشن کروایا گیا ہے، کیونکہ میرا جو اس تنظیم کے ساتھ تعلق رہا ہے وہ حکیم سعید صاحب کے وقت سے رہا ہے۔ بڑی شفقت فرماتے تھے، بات سنتے تھے، پیار کرتے تھے، لیکن جتنے سالوں میں نے ایک چیز اس میں دیکھی ہے، اس ادارے میں کوئی غرض نہیں ہے کوئی کسی سے۔ بخاری نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، کسی نمائندے نے کسی سے سوال نہیں کیا، کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ محفل سجتی ہے اور حکیم سعید صاحبہ کے نقش قدم پہ چل رہی ہے۔ یہ سب سے بڑی اور کریڈٹ جو جاتا ہے وہ بخاری کو بھی جاتا ہے کہ وہ روح رواں ہیں اور انہوں نے اس نظام کو، اس سسٹم کو کس طریقے سے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور کیا اس کے اندر روحانیت ہے، کیا اس کے اندر شفقت ہے، اور جو موضوع نکلتا ہے وہ بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ تو آج کا موضوع جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے، کیونکہ ابھی میرے چھوٹے بھائی ہیں، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ریڈیو پاکستان سے اور میں نے بھی ریڈیو پاکستان میں 15 سال دیا تھا صراط مستقیم، سلیمہ خانم بھی میرے ساتھ ہوتی تھی، لیکن میرا ایک ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ میں پیمنٹ نہیں لوں گی، کیونکہ میں راہ للہ کام کرتی ہوں، وہ جو چیک ملتا تھا میں دے آتی تھی کسی کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ تو حضرت علامہ اقبال نے یہ بڑا ہی خوبصورت ٹاپک ہے اور بڑی خوبصورت سب نے باتیں کی ہیں، لیکن حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا، دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افلاک منور ہوں تیرے نور سحر سے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم تنقید کرتے ہیں ان چیزوں پہ، حکومتوں کو بھی تنقید کرتے ہیں، ہمارا اپنا پارٹ اس میں کیا ہے، انڈیویجولی ہمارا کیریکٹر کیا ہے۔ ہمیں ٹیلنٹ بھی ہے، ہم آواز بلند بھی کر سکتے ہیں، اچھی بات کو سنائیں، اچھے بھی پروگرام ہیں، کتنے اچھے پروگرام ہیں، دینی پروگرام بھی ہیں ہر لحاظ سے، لیکن جو غلط طریقے سے ہو رہی ہے، جس طرح ڈائیورس کا سسٹم ہے یا ساری چیزیں، اس میں ہم کیوں نہیں لکھتے، کیوں نہیں بولتے، کیوں حکومت کو اویئر نہیں کروایا؟ ہم حکومت کا تو کام رہ ہی نہیں گیا، ہمارا بھی انفرادی طور پہ جو کام ہے ہم بھی اس کے لیے ڈٹ جائیں، ہمیں بھی رول پلے کرنا ہے، ہمیں بھی اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے کہ تم نے کیا کیا، تمہارے پاس اگر علم تھا یا کوئی برائی دیکھ رہے تھے تو تم نے اسے کس طریقے سے کیا۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن پریکٹیکلی ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ مسلمان معاشرے کی اصل قوت افکار و روحانی تشخص ہے، اور اسی پر ساری مزاحمت کا دار و مدار ہے۔ شعور ملت کی پختگی و وحدت ملت کا ادراک روحانی تشخص کو مضبوط کرتا ہے۔ ہر قوم کی تہذیب اسی صورت میں زندہ رہ سکتی ہے کہ اس کا بنیادی نشان فنا نہ ہونے پائے۔ ملی غیرت تہذیب ملت کا چہرہ ہے، اسی سے ملی غیرت کی شناخت ہوتی ہے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ قومیت اور تہذیب لازم و ملزوم ہے۔ جو قوم اپنی خوشی سے اپنی تہذیب کو ہلاک کرتی ہے وہ اپنی ملی روح کو قربان کرنے سے نہیں شرماتی۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شعلے سے ٹوٹ کے مثل شرر آوارہ نہ رہے، کر کسی سینہ پرسوز میں خلوت کی تلاش۔ حیا، عفت، غیرت جیسی قدروں پر مبنی معاشرے کا وجود منحصر ہے، اور تو معاشرے کا اسلامی تشخص ختم ہو جائے گا اگر ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کریں گے، اور اگر ہم صرف حکومتوں کو یا اداروں کو، اب ادارہ کے یہ سینسر اس نے کر دیا، یہ کر دیا، وہ بھی وہاں وہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں، ان کو کیا برا لگ رہا ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ڈراموں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر شخص کو اپنا فرض نبھانا چاہیے اور یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جو بگاڑ معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری ہم ماؤں پہ بھی ہے۔ تو وہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ عورت بھی اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ دیکھیں عورت کی نگاہ تو وہ کام کر جاتی ہے جو بادشاہوں کی یہاں تک تو بھی عاجز آ جاتی ہے۔ عورت کیا اپنے گھر میں رول پلے کر رہی ہے؟ عورت جو ہے وہ نہیں روک سکتی بچوں کو
کہ یہ میڈیا میں یہ ہو رہا ہے، یہ ڈرامہ نہ دیکھو، وہ بھی پاس بیٹھ کے دیکھتی ہے، چھوٹے بچے کو وہ فون دے دیتی ہے. تو اس میں ہم سب انوالو ہیں. تو خدا را یہ ہمیں خواتین کو بھی سوچنا ہوگا. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اب ہمارا بھی وہ کریکٹر نہیں رہا ماؤں کا، ہم بھی وہ کمزور ہو گئی ہیں. معاشرے میں ایک دوسرے کو یہ کام ہو رہا ہے، وہ کام حکومتیں کر رہی ہیں، حکومتیں کیا اچھا کام کر رہی ہیں، کیا برا کر رہی ہیں. اس جو میڈیا اور تھیٹر ہے، اچھائیاں بھی ہیں اس کے اندر، لیکن اس کے لیے میرے بھائی نے بھی بہت خوبصورت بات کی ہے، میری بہن نے بھی کی ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام تو حکومت کو جواب دے اللہ کے حضور ہونا عوام کے سامنے بھی ہے، ہم بھی جواب دیں ہوں گے. اور ہمیں جو ہے نا اچھے شہری کے اوصاف میں یہ ہے کہ ملی مقاصد کی خاطر کمزوری طبع نہ ہو اور بنیادی قواعد اور عقائد کا علم رکھتی ہو. حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر راہ عمل بند، مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا، وما علینا الا البلاغ.